پچھلی راتی آن جگاوے، پچھلی راتی آن جگاوے، تیرا پیار رسول اللہ۔ پچھلی راتی آن جگاوے، پچھلی راتی آن جگاوے، تیرا پیار رسول اللہ۔ اندر عالم دعا جہانا، اندر عالم دعا جہانا، تو مختار رسول اللہ۔ اندر عالم دعا جہانا، تو مختار رسول اللہ۔ اندر عالم دعا جہانا، تو مختار رسول اللہ۔ دید تیری نو دید ترسن، دید تیری نو دید ترسن، دے دیدار رسول اللہ۔ دید تیری نو دید ترسن، دے دیدار رسول اللہ۔ عاجز عشق تیرے دا ہر دم، عاجز عشق تیرے دا ہر دم ہے بیمار رسول اللہ۔ عاجز عشق تیرے دا ہر دم ہے بیمار رسول اللہ۔ پچھلی راتی آن جگاوے، پچھلی راتی آن جگاوے، تیرا پیار رسول اللہ۔ دوستان عزیز، خالق ارض و سما کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے گھر میں آ کے اپنے اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ خالق ارض و سما کے پاک کلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے، دکھانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو بندہ پڑھتا رہتا ہے، خالق ارض و سما اس کو بغیر مانگنے کے عطا کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندہ کرتا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بغیر مانگنے کے عطا کر دیتے ہیں۔ ایک تو درود پاک ہے، آپ پڑھتے رہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مانگنے کے عطا کرتا رہے گا۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید، آپ اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مانگنے کے عطا کرتا رہے گا۔ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک، اس کو لازم کر لیں۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، ظاہر کے اندر بھی کامیابی ہے، باطن کے اندر بھی کامیابی ہے، اس جہان میں بھی کامیابی ہے، اگلے جہان میں بھی کامیابی ہے۔ تو سورت انفطار، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہنے لگیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس وقت وقت مقررہ آ جاتا ہے، پھر نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ تو قیامت تک اس نظام نے چلنا ہے۔ جب قیامت آ جائے گی پھر آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی بکھر جائیں گے، سمندر بھی بہنے لگیں گے، اور فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، قبریں بھی پھٹ جائیں گی، اور ہر انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ جب وہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے رب کی بارگاہ کے اندر اس نے پہنچنا ہے۔ فرمایا ہر بندہ اپنی قبر میں سے باہر آئے گا، چاہے 100 سال پہلے دفن ہوا ہے،
500 سال پہلے دفن ہوا ہے، 1000 سال پہلے دفن ہوا ہے، جو بھی بندہ دنیا سے گیا ہے اس نے کل قیامت والے دن اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جو مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، اور جو اس نے کیا ہوگا اس کیے کا اس نے حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ انسان نے دنیا کے اندر رہ کے اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی ہے تو کل قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا اللہ سے محبت کیا ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے، اور خصوصی طور پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو عزتیں دی ہیں، جنہیں مقام عطا کیے ہیں، جن کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اللہ نے عزتیں، انعام، شانیں سب کو دی ہیں، مگر سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقام دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ تو بتا دیا میرے بعد آپ نے عزت کرنی ہے تو عمر فاروق کی بھی کرنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے دل کے اندر ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، جو میرے سینے میں رکھا ہے، وہ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اور بتا دیا میرے بعد ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے، میرے بعد ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے اپنا داماد بنایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر ہوئی نا تو آپ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی وہ بیمار تھی۔ سرکار نے فرمایا عثمان آپ ان کی تیمارداری کریں تو آپ میدان جہاد کے اندر ہی شامل ہیں، آپ کو حصہ بھی ملے گا۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا حکم مان کے تو تیمارداری کرتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی، اپنی بیوی کی۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان ذو النورین سے کر دیا، اور وہ بھی بیمار ہو گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی میں بھی وہ بھی عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یکے بعد دیگرے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، وہ رخصت ہوتی جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور بتا دیا میرے بعد عثمان سے محبت کرنی ہے، میرے بعد عثمان سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور فرما دیا میرے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ محبت کرنی ہے۔ سرکار فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں دو نے سسر اور دو نے دماد، دو نے سسر دو نے دماد، یہ چاروں ہمارے سر کے تاج، چاروں ہمارے سر کے تاج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں، اور یہ سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں داماد ہیں۔ ہم چاروں صحابہ کو مانتے ہیں، چاروں صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، بلکہ 1,24,000 یہ کم و بیش صحابہ کرام سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ سنی کون ہے؟ جو سب کو مانے، صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، تو سب کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل قیامت والے دن تم جان لو گے آپ نے کیا آگے بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ سب سے بڑھ کے فرمایا کہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اس دین پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بھی بنانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت بھی بنانی ہے، ظاہر بھی بنانا ہے، باطن بھی بنانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا ہے، ہر سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی محبت کی اور امام علی مقام حسن اور امام حسین سے بھی محبت کی۔ امام علی مقام حسن اور امام حسین کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ فرمایا پنج تن پاک سے محبت کرنی ہے۔ کن سے محبت کرنی ہے؟ پنج تن پاک سے۔ پنج تن پاک کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 پہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نمبر 4 پہ امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 پہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پنج تن پاک ہیں۔ یہ کون ہیں؟ پنج تن پاک۔ تو فرمایا دوسرے پنج تن پاک ایک اہل بیت سے ہیں اور ایک صحابہ کرام سے ہیں۔ صحابہ کرام سے پنج تن پاک وہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ گھر والوں میں بھی ہیں اور در والوں میں بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی پنج تن پاک ہیں، یہ بھی پنج تن پاک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ 3 صحابہ کرام میں بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس پنج تن پاک میں بھی اور اس پنج تن پاک میں بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پنج تن پاک۔ اور دوسرے پنج تن پاک کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان جیسی صورت بنانی ہے۔ اور فرمایا جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک طرف محبت والے ہوتے ہیں اور ایک طرف حسد والے بھی ہوتے ہیں، بغض والے بھی ہوتے ہیں، اناد والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف عاشق صادق ہوتے ہیں، دوسری طرف منافق بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایماندار ہیں، دوسری طرف کافر ہیں۔ ہر وقت 2 طاقتیں ہیں، ایک حق کی طاقت ہے اور ایک باطل کی طاقت ہے۔ ایک حق کی طاقت اور دوسری باطل کی طاقت۔ تو ہمیشہ حق کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ فرمایا حق ہر میدان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، باطل مٹتا ہے۔ حق بظاہر نظر آتا ہے محدود طاقت ہے، ان کے پاس محدود لوگ ہیں، مگر باطل کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور باطل جو ہے وہ نمرود کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں۔ تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا اس خدا کی عبادت کرو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو مکین اور مکان کا مالک ہے، عرش اور فرش کا مالک ہے، لوح قلم کا مالک ہے۔ جب آپ نے ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا نا، تو وقت کا بادشاہ نمرود یہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اس نے کہا کہ لوگ میری پرستش چھوڑ جائیں گے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے آگ تیار کی۔ کیا کیا؟ آگ تیار کی۔ فرمایا اے ابراہیم مجھے خدا ماننا شروع کر دو، اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گے، میری پرستش نہیں کرو گے، میری عبادت نہیں کرو گے، مجھے رب نہیں مانو گے، تو تمہیں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بے گناہ جو جا رہا تھا رستے میں مسافر تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، کیا اس کی زندگی آئی تھی، میں نے اسے موت دے دی ہے۔ اور ایک قیدی
جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو رہا کر دیا، بری کر دیا، کیا اس کو سزائے موت تھی، اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو عقل کا اندھا ہے، یہ میری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں، ایک بے گناہ کو قتل کر کے کہا میں نے اس کو موت دے دی ہے، اور ایک جس کو سزائے موت ہوئی ہے اس کو بری کر کے کہتا ہے میں نے اسے زندگی دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو میرا خدا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال تو مشرق کے اندر غروب کر دے، تجھے مان لوں گا۔ تو آپ نے جب یہ کہا نا، کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، تو اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے نکال تو مشرق میں غروب۔ کافر مبہوت ہو گیا، اسے کوئی سوال نہ آیا، بن نہ سکی اسے، تو غصے کے اندر کہا ان کو جلا دو، آگ جلاؤ۔ آگ جلا دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ تو ایک طرف ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، جس نے نمرود کو رب نہیں مانا اس کو وہ آگ کے اندر پھینک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس اپنا گوپیے کے اندر، جس پنگوڑے کے اندر، جس اب کرسی کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، تو پھینکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، فرمایا اے آگ ابراہیم میرا ہے، ابراہیم میرا ہے، اس کے اوپر تو نے ٹھنڈی ہو جانا ہے، اس کا کوئی بال بھی اس کا جو نجی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یا نار کونی بردًا وسلام علی ابراہیم، تو اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح دی، وہ وقت کا بادشاہ ہے، پوری حکمرانی اس کے پاس ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ جس کو زندگی دے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ تو حق کو فتح ہوتی ہے، پھر لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور فرمایا کبھی حق جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، تو اور باطل جو ہے وہ فرعون کی شکل میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کیا اور ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ کبھی حق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور باطل جو ہے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ سب کو واصل جہنم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اور کبھی حق جو ہے امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور باطل جو ہے وہ یزید کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فتح عطا فرمائی، جان تو دے دی، 72 تن دے دیے، مگر دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ قیامت تک امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ممبروں پہ لیا جائے گا کہ انہوں نے دین کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے۔ اور یزید جو ہے یہ فاسق فاجر تھا، تو بظاہر تو جیت گیا، مگر قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں پڑتی رہیں گی، لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ فرمایا ہمیشہ حق کا غلبہ ہوتا ہے، زندہ رہنا ہے تو حق نے زندہ رہنا ہے، بندے نے چلا جانا ہے، اس کے کردار نے زندہ رہنا ہے، اس کے کردار نے زندہ رہنا ہے۔ فرمایا ایسے کام کر کے جاؤ، بعد میں آنے والے لوگ اس رستے پہ چلے، نیکی کے رستے پہ چلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس کو نیکی کے رستے پہ چلا دیتا ہے، اور جب تک نیکی ہوتی رہے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جو برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرا برائی کرتا ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا برائی کرتا ہے، تو قیامت تک جتنے لوگ اس کو دیکھ کے برائی کریں گے اس کو برائی کا گناہ ملتا رہے گا، برائی کا گناہ ملتا رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرن، جب آپ کسی برائی کو دیکھو نا تو اس کو ہاتھ کے ساتھ رکھو، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو اس کو ہاتھ کے ساتھ رکھو۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی تو پھر اس کو زبان سے جو نہ روکو۔ اگر آپ کے پاس زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بندہ زیادہ مضبوط ہے تو پھر اس کو آپ دل سے برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو ہر بندہ جہاد کرے۔ فرمایا جہاد سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یہ برائی کو روکنا بھی ایک جہاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ ہم جنگ کر کے آ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو شہید کروا کے آ رہے ہیں، اپنے باپوں کو شہید کروا کے آ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو شہید کروا کے آ رہے ہیں، چاچوں کو، تایوں کو، ماموں کو شہید کروا کے آ رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ جنگ کر کے آ رہے ہیں، کافروں کو واصل جہنم کر کے آ رہے ہیں، اس سے بڑا بھی جہاد ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے سویا رہو، تو کہے نہیں بھئی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نفس کہتا ہے گرمی بڑی ہے، تو یار روزے جو گرمی کے اندر آگے نہیں رکھنے، نہیں بھی اللہ کا حکم ماننا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ مال بڑا ہے، طاقت بڑی، روپے پیسہ بڑا ہے، تو یار اپنا حج کرنے جائیں گے، پیچھے سے بیوی بچے کون رکھوالی کرے گا؟ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں صاحب نصاب ہوں، مالدار ہوں، اب میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ نفس کی نہیں ماننی ہے، اللہ رسول کی ماننی ہے۔ فرمایا روپے پیسہ ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے، جس کے پاس روپے پیسہ ہے اور 7.5 تولے سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو روپے پیسہ ہے، دل کہتا ہے نہیں یار پیسے کم ہو جائیں گے، تو نفس کہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، دل کہتا ہے نہیں بھائی تیری نہیں ماننی، میں نے اللہ رسول کی ماننی ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جس وقت بندہ اللہ رسول کی مانتا ہے تو اللہ رسول اس کے اوپر پھر انعامات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے، جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے اعضاء کو درست کیا، پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان تھا پہلے کیا تھا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک پانی کی بوند سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، پانی کی بوند سے، ماں باپ کی پانی کی بوند سے اللہ نے انسان کو بنایا اور پیٹ کے اندر رکھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب وہ نہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، پھر اللہ تبارک نے طاقت دی، وہ جو ہے بیٹھنے لگ گیا، پھر وہ چلنے لگ گیا، پھر وہ بولنے لگ گیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا، پھر وہ جوان ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جناب دولت بھی عطا کی، پھر بیوی عطا کی، پھر آگے اللہ نے اس کو بچے جنتی عطا کیے، پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھاپے کی طرف گیا، پھر رب کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ماں باپ کی نعمت دی ہے، بہن بھائیوں کی نعمت دی ہے، رشتہ داروں کی نعمت دی ہے، دوست احباب کی نعمت دی ہے، اور تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا ہے۔ فرمایا جو بھی ہم نے آپ کو دیا ہے تو اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے بغیر مانگنے کی اتنی چیزیں دی ہیں، بغیر مانگنے کے اتنی چیزیں دی ہیں، اب جو میرے رب کی ڈیوٹی ہے میں نے اس کو بھی نبھانا ہے، میرے رب کی ڈیوٹی ہے اس کو بھی نبھانا ہے۔ فرمایا فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بڑی اچھی صورت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت تقویم میں پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہ جو چہرہ ہے نا، اس چہرے کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ ید قدرت سے بنایا ہے، تو اس چہرے پہ فرمایا تھپڑ نہ مارا کرو، اس چہرے کا دیکھا کرو، اور جب انسان کو دیکھو نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کو یاد آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد آ جائے، یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں ہیں، دیواریں اس وقت چھوٹی ہوتی تھیں اور اس وقت ابھی پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں ہیں تو دیکھا ایک چھوٹا سا شخص جو جا رہا ہے، بالکل پستہ قد، چھوٹے قد کا بندہ جو جا رہا ہے، تو جس وقت جا رہا ہے تو آپ نا اس کو دیکھا
اور کہا کہ وہ چھوٹے قد کا، جسے ہم واؤنا کہتے ہیں، چھوٹے قد کا، پستہ قد، تو وہ پستے قد کا بندہ جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے تو کہتے کلمینی یا حمیرہ کلمی، اے حمیرہ میرے ساتھ باتیں کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے باتیں کرتی، سرکار خوش ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار اتنی محبت فرماتے ہیں آپ کو باہر سیر کے لیے بھی لے کے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ سیر کے لیے باہر لے کے جاتے حضرت عائشہ کو، اور راستے میں بھی باتیں کرتے جاتے ہیں، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، اور پھر ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے تو جہاں پہ کوئی مرد نہ ہوتا، وہاں نبی پاک فرماتے اے عائشہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی تھیں، اور سرکار نے جان بوجھ کے پیچھے رہ جانا، حضرت عائشہ کو دوڑ کے اندر ونر کر دینا، تو آپ نے بڑا خوش ہونا، حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ میں ونر ہو گئی ہوں، میں جیت گئی ہوں۔ سرکار خوش ہوتے تھے، فرمایا بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کیا کرو، آپ ان کو جو ہے ونر کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ وقت تو ونر ہوتی رہیں، ایک دن سرکار نے پھر خود جو ہے اپنا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ دوڑے نا، تو آپ ونر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اگر میں ونر نہ ہوتا تو تمہیں کہنا تھا میں تو ساری زندگی ونر رہی ہوں، میں تو ساری زندگی جیتتی رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ اتنی محبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے سرکار گھر کے کام کاج بھی کر لیتے تھے، اور گھر کی جو ضروریات تھی وہ لا کے جو نجی دیتے تھے، اور ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھاتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتی تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوالا توڑتے اور کھانا کھاتے، اور پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا ہوتا، سرکار وہاں پہ اپنا منہ رکھ کے وہاں سے پانی پیتے، جہاں پہ نبی پاک منہ رکھ کے پانی پیتے اور وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ رکھ کے پانی پیتے، اتنی محبت تھی۔ تو سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے۔ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ازواج مطہرات تھیں، اور جس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتے نا، تو صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ سرکار کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت ہے، تو وہ زیادہ تحائف بیچتے، کوئی دودھ، کوئی گھی، کوئی اپنے تحائف بیچتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں عائشہ کے گھر میں ہوتا، عائشہ کے بستر پہ ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نجی قرآن میں پہ نازل ہوتا، وہی نازل ہو جاتی، اسی بستر کے اوپر وہی نازل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ بیویاں جو ہیں وہ اپنے ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے آئی ہیں، اور تم بھی اگر ان سے ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے تو پھر وہ کدھر جائیں گی؟ ایک تمہاری خاطر وہ ہر ایک کو چھوڑ کے آئی ہیں، تو بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ فرمایا ماں کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، باپ کے ساتھ محبت کرنی ہے، بہنوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، دوست احباب کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو مقام دیا ہے، ہر ایک کو عزت دی ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دینا ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں آپ کا آخری وقت آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کا جس جگہ پہ انتقال ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ ان کو جو نبی اپنا ان کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ ان کا روزہ بنتا ہے، اور ان کو وہاں پہ جو آرام کے لیے لٹایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ فرمانا تھا، تو سرکار کے سامنے سے نا ایک بندہ جو نہیں گزرا، فرمایا کہ میرے بھائی تھے، تو ان کے منہ میں نا مسواک تھی، تو جس وقت ان کے منہ میں مسواک ہے، سرکار کو مسواک بڑی پسند تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا عائشہ اشارے کے ساتھ مجھے بھی مسواک دو، اور آپ کو نکاہت بڑی تھی، کمزوری تھی، تو مسواک چبائی نہیں جاتی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کے نا تو سرکار کو دی، مسواک چبا کے سرکار نبی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کی، تو سرکار نے ویسے ہی پکڑی، یہ نہیں کہا کہ دھوکے دو مجھے، ویسے پکڑی اور مسواک کر لی، مسواک کر لی۔ فرماتے ہیں کہ آخری وقت بھی ہو تو مسواک آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے، مسواک کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے، اور فرمایا آخری وقت بھی اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے، آخری وقت بھی ہو تو پھر بھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے ساتھ سرکار اتنی محبت کرتے تھے، تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، تو عائشہ پریشان ہو گئیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا، سرکار نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اب میری طرف اپنا توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، مجھے بلاتے بھی نہیں ہیں۔ 8 دن سرکار ناراض رہے، پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں منانے کی کوشش کرتے تو عرض کی حضور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، تو آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، آپ مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی مخلوق کے اندر عیب نکالا ہے، نقص نکالا ہے، وہ اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے اس کو جو نے قد دیا ہے، وہ خود تو نہیں اس کا اتنا قد ہوا، اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ بڑا ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کسی کے اندر نقص نہیں نکالنا، کسی کے اندر عیب نہیں نکالنا، جو اللہ نے صورت دیا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہونا ہے۔ ہاں جی، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا لمبا ہے، ہم تو یہاں پہ لمبے قد والے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، چھوٹے قد والے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جو تھوڑا سا سامت باری ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی جو نا جی کارخانہ قدرت جو اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اس کے اندر نقص نہیں نکالنا ہے، نقص نہیں نکالنا۔ فرماتے ہیں محبوبات نکتہ چینی، محبوبات نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو سنو، اصل منافق جانو سنو، تے میں جھوٹے پیار جتان دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھی صورت دی ہے، فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب، جس شکل میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ فرمایا ایک دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ تو کل قیامت والے دن سارا رجسٹر سامنے آ جانا ہے جو جو اس نے کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ وہ فرشتوں کو کہیں کہ لاؤ بھی وہ رجسٹر، جو یہ نیکیاں کرتا ہے نیکیوں کا رجسٹر بھی کھل جائے گا، برائیوں کا رجسٹر بھی کھل جائے گا، کوئی چیز پنہا نہیں رہنی ہے، چھپی نہیں رہنی ہے، ہر چیز سامنے ہو جانی ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو لوگ نیک ہوں گے وہ عیش و آرام میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ فرمایا یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس روز قیامت میں، اس میں وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کی بس میں نہ ہوگا، سارے کا سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ فرمایا اللہ جس کو اذن دے گا نا تو وہ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، اپنی مرضی سے کسی کو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے خاص بندوں کو یہ انعامات دے گا۔ فرماتے ہیں چھوٹے بچے جن کے بچے دنیا میں آتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو جنت میں چلے جاؤ، وہ فرشتے وہ بچے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا جن کے بچے دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں ہی وہ جو ہے جی اپنا فرماتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بھی کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ جو دنیا میں آئے ہیں 1 دن رہے 2 دن رہے بچپن میں بھی فوت ہو گئے، فرمایا وہ بھی کل قیامت والے دن سفارش کریں گے۔
اور پھر حافظ قرآن سفارش کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو پکڑ لے جو دوزخ میں ان کو نکال کے جنت میں لے جا۔ حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے۔ فرمایا علماء کرام بھی سفارش کر کے جنت سے دوزخ سے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اولیاء کرام فرمایا 70,000 اولیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نام دیں گے کہ اپنے جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب آپ پریشان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا باری تعالیٰ میرے امتی، میرے ساتھ محبت کرنے والے، میرے اوپر درود و سلام پڑھنے والے، میرے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے وہ دوزخ میں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جن کے دل میں تمہاری محبت ہے، ان کو دوزخ سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست رحمت دوزخ کے اندر پھینکیں گے، اور جن کے دل میں نبی پاک محبت ہوگی ہوں گے گناہ گار، ہوں گے بد کردار، ہوں گے ہر قسم کے عیب ان کے اندر، مگر محبت رکھنے والے ہیں، سرکار کے بازو کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو سرکار ان کو باہر نکال لیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوں گے، پھر تھوڑا سا مغموم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب خوش ہو کے پھر پریشان ہو گئے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا یا اللہ ابھی میرے وہ بھی امتی ہیں جن کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں ذرا بھی محبت ہے ان کو بھی نکال لو۔ تو جن کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی وہ آقا کے بازو مبارک کے ساتھ چمٹ جائیں گے، سرکار بڑا خوش ہو گئے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھیج دیں گے۔ خوش ہو کے نا پھر ابھی تھوڑا سا مغموم ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب آپ خوش ہو کے پھر ابھی تھوڑا سا پریشان ہیں۔ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ابھی میرے وہ بھی امتی ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، پوری محبت نہیں ذرہ برابر بھی محبت مجھے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب جن کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہے ان کو بھی نکال لو۔ تیسری دفعہ دست رحمت پھینکیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر۔ اب دیکھیں ہم دھوپ ہوتی ہے تو روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، کتنے کتنے بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہم دوربین سے دیکھتے ہیں، کچھ اپنی ایسی چیزیں ایجاد ہوگی ان سے ہم دیکھیں۔ تو ذرہ، تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہوگی وہ بھی سرکار کے بازو کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا پھر اسی کی باتیں کی جاتی ہیں، اسی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جب مسجد کے اندر ہو تو پھر بھی اللہ رسول کی باتیں کیا کرو، جب بازار کے اندر ہو پھر بھی اللہ رسول کی باتیں کیا کرو، جب شادی پہ ہو پھر بھی اللہ رسول کی باتیں کیا کرو، جب قبرستان میں ہو پھر بھی اللہ رسول کی باتیں کیا کرو، جدھر بھی ہو ادھر اللہ رسول کی بات ضرور کیا کرو، ہر محفل کی اینڈ میں اللہ رسول کی بات ضرور کیا کرو۔ یہ ہے محبت کی نشانی۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا بندہ ہیلے بہانے اس کی بات کر دیتا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ تو جدھر بیٹھا کرو ضرور اللہ رسول کی بات کیا کرو۔ ایک دنیا کی مثال ہے، تو مجنو تھا، مجنو اس کو لیلا کے ساتھ محبت ہو گئی۔ تو مجنو ایک دن بیٹھا ہوا ہے، وہ دائیں طرف لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا، بائیں طرف لکھ رہا ہے لیلا لیلا، آگے لکھ رہا ہے لیلا لیلا، بائیں لکھ رہا ہے، پیچھے لکھ رہا ہے لیلا۔ اور مجنو سے پوچھا لیلا اوے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں دائیں دیکھوں تو مجھے میرا محبوب نظر آئے، میں بائیں دیکھوں تو مجھے میرا محبوب نظر آئے، میں آگے دیکھوں تو مجھے میرا محبوب نظر آئے، میں پیچھے دیکھوں تو مجھے میرا محبوب نظر آئے۔ ایک دنیا کا محبوب ہو تو اس کو چاروں طرف نظر آئے، ہمارے تو محبوب محبوب خدا ہے۔ ہاں جی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جہاں بیٹھے اپنے محبوب کی باتیں کیا کریں، یہ ہے محبت۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے، جدھر بھی ہوں اپنے محبوب کی باتیں کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔